آج ہم محمود اور ایاز کے بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعے کے بارے میں بات کریں گے، جس کو مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مشہور کتاب مثنوی مولانائے روم میں لکھا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی مشہور صوفی بزرگ عالم اور شاعر تھے جو سن 1207 عیسوی میں بلخ میں پیدا ہوئے، جو کہ افغانستان میں موجود ہے۔ مولانا نے 3500 سے زیادہ غزلیں اور 2000 سے زیادہ رباعیات لکھی ہیں جو نہایت ہی سبق آموزن اور علمی ہیں۔ مولانا رومی کی مشہور کتاب مثنوی اپنے آپ میں ایک تحقیقی کتاب ہے جس میں سینکڑوں حکایات قلم بند کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک حکایت خوشنما اور قیمتی موتی ہے۔ یہ واقعہ محمود اور ایاز کا بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے جو پیش خدمت ہے۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی تشریف لائے، تمام وزیر اور امراء حاضر خدمت ہیں۔ سلطان کے دل میں خواہش جاگی کہ کیوں نہ آج اپنے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کی جائے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور وزیروں کا امتحان کچھ اس طرح لیا۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا۔ بادشاہ نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ کر عرض کی کہ حضور، یہ نہایت ہی قیمتی چیز ہے، غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ پھر سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں اپنا ہے، اس موتی کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کے نگراں اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کی، حضور عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ سلطان نے حکم دیا، اچھا اسے توڑ ڈالو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلۂ عالم ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں جس کا ثانی ملنا مشکل ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک ملاحظہ فرمائیں۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم اور فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر و امراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ انہوں نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و ارام دیا اور ان کی وفا شاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جیسے جیسے درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، ویسے ویسے وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگراں ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگہبان، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میری ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ پھر سلطان نے کہا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ غلام آقا کے طریقے امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری، کیا امیر کیا وزیر، سب بری طرح چلا اٹھے، ارے بے وقوف، تیری یہ جرت، ایسا نادر اور نایاب موتی توڑ ڈالا تو نے، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے ان کا۔ سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتی ہے یا حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا اور اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بدخست ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بھید سریام کھولا تب تمام ارکان دولت اور منصب کی آنکھیں کھلی۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردنیں اوپر نہیں اٹھتی تھیں۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردن اڑا دو۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا اور ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم اور صفاتوں کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دے۔
बादशाह ने अयाज की सिफारिश कबूल की और सबको माफ कर दिया। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अयाज मिजाज शाही का रम शनास था। उसने हीरे की जाहिरी चमक दमक से आगे देखा और हुक्म शाही को हीरे पर तरजीह दी। इसी सबब से वह मुकर्रर ठहर। वजरा और उमरा ने हीरे की चमक दमक देखी और उसमें खो गए और हुक्म शाही को नजरअंदाज कर दिया। इंसान गफलत और गुमराही में पड़कर सनाए हकीकी यानी अल्लाह ताला को भूल जाता है, जिसका नतीजा जिल्लत और खारी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मजीद ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।